اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید میری زندگی کی پہلی اپیرنس ہے کسی پوڈ کاسٹ پہ یا کسی چینل پہ. لگتا یہ ہے کہ شاید یہ پہلی اور کہیں خدا نہ خواستہ آخری نہ ہو جائے. 26 ملین جو بچے ہیں they remain out of school. سے باہر. انفارچونیٹلی پاکستان کو اسٹیبلٹی اور ڈائریکشن بدقسمتی سے ملی ہی نہیں. جو دہشت گرد پاکستانی اگر بنے ہیں تو وہ ہمارے پرائیویٹ اسکولوں کے اور بڑی اچھی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بھی بنے ہیں, انہوں نے بھی بڑا نام کمایا ہے. تو یہ دینی مدرسہ جو ہے اس کو ہم لیبل نہیں کر سکتے. وہاں کی جو ڈگری ہے اس کو شاید آپ اپنے آفس میں معذرت کے ساتھ PN بھی نہ رکھنا چاہیں. ہمارے ہاں ایک اور بڑا المیہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ٹیکنیشینز نہیں بنائے, ہم نے کارپینٹرز نہیں تیار کیے, ہم نے بلڈوزر آپریٹرز نہیں تیار کیے, ہم نے ایکسپرٹ ڈرائیورز نہیں تیار کیے. تو جو ایلیٹ سکولز جو ہیں جو کہ یہ کوالٹی گریجویٹس نکالتے ہیں وہ ان کی تعداد پورے پاکستانی پاپولیشن میں از لیس دین 5%. دیکھیں ہمیشہ ہر ملک میں رولنگ ایلیٹ یقیناً لازماً ہوتی ہے. اب یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. تو شاید 140 سال اور لگیں گے تب جا کے ہم دنیا کے لیول پہ آئیں گے. میرا خیال ہے آپ میں گھر میں کام کرنے والی ماسی کو زیادہ دے رہے ہیں بنسبت اس بندے کے جو آپ کی قوم بنا رہا ہے. 23 کے قریب ہمارے پرائم منسٹر 76 سالوں میں تبدیل ہوئے, ایک نے بھی فل ٹرم اپنے پوری نہیں کی. انفارچونیٹلی یہاں پہ نا ہم کوئی فیئر پلے نہیں کر سکے ایسٹ پاکستان کے ساتھ. مطلب بنگالیز کہتے تھے کہ ہمیں یہ اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے. اس کے بعد شیخ مجیب نے بڑی کوشش کی ان بچیوں کو جو ریپ ہو گئی ڈیورنگ دی وار اور سلیردی کے پروسیس میں ان کو سیٹل کرنے کی. فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو کلات اسٹیٹ ہے دیٹ ول ناٹ بی پارٹ آف پاکستان, دیٹ ول بی این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. کلات اسٹیٹ کو انیکس کر کے وہ بنیاد رکھ دی کہ جناب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ہم کمٹمنٹ سے پھر سکتے ہیں. کہ ہم ملے جا کے مجیب الرحمان نے ٹل دی لاسٹ کہا کہ میں علیحدہ نہیں ہونا چاہتا, نہ کرو نہ کرو نہ جیل میں بیٹھ کے. جو کچھ ہمارے سامنے آج آ رہا ہے نا یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں آیا, یہ ہم نے بیج بوئے ہوئے ہیں. اپنی جو جنگیں تھیں وہ ہم ہارے ہوئے ہیں, ایک بحث ہے ٹھیک ہے جی, لیکن ہم نے جو افغانستان کی جنگ لڑی وہ کیا کمال جنگ لڑی ہم نے. سر میں بھی یہاں چیخنا شروع کر دوں تو ڈیفینیٹلی میری ذہنی حالت نہیں ٹھیک. ہمارے سوشل میڈیا کو اتنی مار پڑی پچھلے 2-3 سالوں میں. پہلے پڑتی تھی کہ آپ PTI کو سپورٹ کرتے ہیں, پھر ان کو ڈنڈے پڑنے شروع ہوئے کہ آپ حکومت کے خلاف بولتے ہیں. ٹھیک ہے سر, سرکار کو سلام, جو جیسے کہیں گے جناب حق میں وقت کے اطاعت ہم پر فرض ہے. اس کو جب پڑھایا جاتا ہے نا پہلا سبق دشمن صرف ہندوستان ہے, صرف انڈیا ہے, انہیں کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو اندر ایپیسوڈ ہیئر ایٹ نار. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار دا اوور ویلمنگ رسپانس. اور یہ مقبول جان صاحب کی جو نار کی پہلی ایپیسوڈ تھی, آل دا لو, آل دا کرٹیسزم, آل دا فیڈ بیک, پرسنلی ریڈ اٹ, اور کوشش کر کے انشاءاللہ اسی طرح بات چیت کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے. آج کی ایپیسوڈ جو ہے اٹس ویری 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 اسپیشل فار اے لاٹ آف ریزنس. ایک تو یہ کہ جو مہمان ہیں خاص, ان کو آپ نے اپنی اسکرینس پہ بہت زیادہ 2-2.5 سال کے عرصے کے اندر دیکھا ہے, بٹ ویری ریئرلی یہ ہوا ہے کہ کسی خاص اسپیسیفک پوڈ کاسٹ پہ وہ ایز گیسٹ آئیں. اینڈ آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ طارق منیر صاحب کو, دا فیس آف ایون, اسد الرحمان کو جنہوں نے سیدھا رکھا ہوا ہے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. وعلیکم السلام. تھینک یو اسماعیل فار انوائٹنگ می. اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید میری زندگی کی پہلی اپیرنس ہے کسی پوڈ کاسٹ پہ یا کسی چینل پہ. ریئل اسٹیٹ کے لیے میں مختلف چینلز پہ چھوٹے موٹے ہوا کرتے تھے, ان پہ جایا کرتا تھا. دیٹ واز لانگ ٹائم اگو. اس کے بعد جب سے فل فلیج اس کام میں آئے تو بالکل کہیں نہیں میں جاتا اور نہ کہیں آتا ہوں. لگتا یہ ہے کہ شاید یہ پہلی اور کہیں خدا نہ خواستہ آخری نہ ہو جائے. نہیں آخری, ہم بالکل کوشش کریں گے کہ آخری نہ ہو. آغاز کریں گے. سو دی آئیڈیا, میں بھائی جان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کیسے شو پلان کریں. میں نے اسد سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی, امان سے ڈسکس کرنے کی کوشش کی, تو مجھے میرے ذہن میں صرف ایک چیز آئی کہ آنیسٹی کے ساتھ چلنا چاہیے. بیکاز واٹ اٹریکٹس ایوری بڈی اباؤٹ دس گائز کہ ویری آنیسٹ, مطلب سادی سی جو گفتگو ان کا تجزیہ ساری زندگی کے اندر ہے, چونکہ اتنا زیادہ کنیکٹ کر پاتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, اس لیے اچھا لگتا ہے. سو ڈسکشن جو میں نے سوچی آپ سے متعلق, دیٹ از اباؤٹ واٹ کین پاکستان بی. کوئی اس کے اندر چھپی بات نہیں, کوئی اچھ نہیں ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے, ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے. کچھ غلطیاں ہیں انہیرنٹلی, ان کو ایڈریس کرنا ہے. سو آغاز میں چاہوں گا کہ ہم کریں ایجوکیشن سے. سو ایجوکیشن اتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کو لے کے کہ اگر میں اسٹارٹس شیئر کروں, گریوٹی سمجھیے گا کہ
26 ملین جو بچے ہیں دے ریمین آؤٹ آف اسکول، اسکول سے باہر. یہ یونیسیف کی 2024 کی رپورٹ ہے. اور 40% آف گریڈ 5 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سر وہ پبلک اسکول کے وہ ایک سینٹینس نہیں پڑھ سکتے، ناٹ ایون ون سنگل سینٹینس. اور یہ ASER کی رپورٹ ہے 2023 کی. اور پھر چل رہے ہیں ساتھ مدارس بھی چل رہے ہیں، پرائیویٹ ایجوکیشن الگ ہے، ایلیٹ اسکول سسٹم، اور گورنمنٹ الگ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دا میس ان دا ایجوکیشن سیکٹر آف پاکستان؟ اصل میں انفارچونیٹلی جب پاکستان بنا ہی نا تو بہت جلدی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور پھر رحلت فرما گئے. اس کے بعد لیاقت علی خان کو بہت کم ٹائم ملا، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 2 سال کا ٹینیور جس میں 3-4 ہمارے چینج ہوئے، گورنر جنرلز اور پرائم منسٹرز اور اس طرح کے آتے رہے، پھر ملٹری رول آ گیا. انفارچونیٹلی پاکستان کو اسٹیبلٹی اور ڈائریکشن بدقسمتی سے ملی ہی نہیں. ویئر اگر ہم اپنے کاؤنٹر پارٹ انڈیا کو دیکھتے ہیں، ہم دونوں ملک ایک ساتھ بنے تھے. انہوں نے فوری طور پہ اپنا آئین بنایا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو گیئر کر کے چلا دیا، اور ان کو ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی مل گئی. ہمارے ہاں ہم 6-7-8 سال تو آئین بناتے رہے، سوچتے رہے، لاگو کرتے رہے، پھر چینج کرتے رہے، امینڈ کرتے رہے. اس سارے پروسیس میں ہم پرائرٹیز کو بھول ہی گئے کہ ہماری کیا تھیں اور کس طریقے سے میں نے لے کے چلنا ہے. ایجوکیشن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ تباہ حال سچویشن پہ ہوتے، ہماری بربادی زیادہ ہوتی اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ لوگ جن میں بیشتر خواتین ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ان کو کریڈٹ دیں. یہ وہ خواتین ہیں who belong to the rich and the famous families، جو آرام سے اپنی زندگی گزار سکتی تھی، جس میں مسز قصوری ہیں، اور یہ گرامر اسکول والی خواتین ہیں، اور یہ ایک 2 اور اسکول سسٹم چین والی ہیں. میاں عامر صاحب تو بعد میں آئے ہیں، اسپیشلی میں پنجاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. باقی جتنی اسکول کی چیزیں ہیں یہ پورے ملک میں پھیل چکی ہیں. ورنہ اس سے پہلے اگر آپ اچھا ایجوکیشن سسٹم دیکھتے ہیں تو وہ یا صرف مشن کے اسکولز کا تھا کہ جہاں بڑے شہر ہیں وہاں چرچ ہے، لاہور میں سینٹ اینتھنیز تھا، جیزس کانوینٹ میری تھا، یا کوئی اور تھا، یا پھر ہماری فوج کے جو کنٹونمنٹس ہوتے تھے وہاں اسکولز میں انگلش میڈیم ہوا کرتی تھی. لیکن وہ کتنے لوگوں کو کیٹر کر سکتے تھے؟ ناٹ ایون 0.5% آف دا ہول کنٹری. تو جب یہ خواتین آئیں اس میدان میں کودیں اور پھر سبسیکوینٹلی ہمارے میاں عامر صاحب آئے تو تھوڑا سا ایجوکیشن کی صورتحال ہمارے ہاں جو ہے وہ بہتر ہوئی. اچھا، پھر دوسرا انفارچونیٹلی ہمارا وہ قدیم بلیس والا معاشرہ تھا کہ جی لڑکی کو پڑھانا ہی نہیں ہے. آپ آج بھی پنجاب، سندھ، KP، بلوچستان کے ایریاز میں چلے جاؤ کہ جہاں ایک خاتون نے اسکول سرے سے جانا ہی نہیں ہے، اور اگر کہیں غلطی سے چلی بھی گئی ہے تو 2-3 جماعتیں پڑھنی ہے اس نے، دیٹ از اباؤٹ آل. تو بیسیکلی کوئی گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں تھی کہ ریولیوشنائز کریں، لوگوں کی سوچ تبدیل کریں، لوگوں کو کسی ڈائریکشن پہ لگائیں کہ وہ پڑھائی کی طرف راغب ہوں اور آپ آئیں اور اس کی طرف. اب الحمدللہ پچھلے 4-5 سال میں آپ سمجھیں کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں میڈیکل کالجز بن رہے ہیں، یونیورسٹیز دھڑا دھڑ کھل رہی ہیں، ان کو چارٹرز مل رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں. لیکن ابھی وہاں پہ کیا فقدان ہے سب سے زیادہ، جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، کہ وہاں پہ کوالٹی نہیں ہے. وہ اس معیار کو بہتر نہیں کر پا رہے جو تعلیم کا ہونا چاہیے، جو ہمارے استاد کا معیار ہے جو بہتر ہونا چاہیے، جو ہمارے تعلیمی اداروں کا ماحول ہونا چاہیے وہ بہتر ہونا چاہیے. جو ہمارے پرائیویٹ سکولز اور کالجز ہیں ان کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی. مانیٹرنگ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو مائنیوٹلی ڈیٹیلز بتائیں کہ یوں کرو وہ نہ کرو، ایک جنرل گائیڈ لائن ہو، ان کو ایک ڈائریکشن ملے. لائک ہمارے ملک میں ایک سلیبس نہیں ہے. پچھلا جو ایک دور آیا حکومت کا PTI کا، انہوں نے بڑی کاوش سے ایک سلیبس کرنے کی کوشش کی، اور جناب اس کے اندر یہ تھا کہ 3 کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک سے ہوگا. اسکول میں بچوں کو درس دیا جائے گا، دین کی تعلیم دی جائے گی. انہوں نے امبیڈ کرنے کی کوشش کی. وہ 1-2 سال بڑے اچھے طریقے سے چلا اکراس دا بورڈ پورے ملک میں، پرائیویٹ اداروں میں، سرکاری اداروں میں، سب کچھ. پھر ساتھ ہی کاوش شروع ہو گئی کہ جو ہمارے مدرسے ہیں جہاں ایک بہت بڑا چنک ہمارے بچوں کا جاتا ہے. دیکھیں بڑا آسان ہوتا ہے کہ کرٹیسائز کر دینا، ان کو اگنور کر دینا کہ جی وہ مولوی بناتے ہیں، فینیٹکس بناتے ہیں، یا خدا نخواستہ وہاں سے دہشت گرد بنتے ہیں. جو دہشت گرد پاکستانی اگر بنے ہیں تو وہ ہمارے پرائیویٹ اسکولوں کے اور بڑی اچھی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے بھی بنے ہیں، انہوں نے بھی بڑا نام کمایا ہے. تو یہ دینی مدرسہ جو ہے اس کو ہم لیبل نہیں کر سکتے. بیسیکلی ضرورت کیا تھی کہ گورنمنٹ ان دینی مدرسوں کو اون کرتی، ان کو
وہ سٹینڈرڈز پرووائڈ کرتی, وہ سپورٹ پرووائڈ کرتی کہ جو لاکھوں کروڑوں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں, بیکاز یہ وہ بچے ہیں جو انفارچونیٹ ہیں, جہاں پہ ماں باپ بچوں کو پال بھی نہیں سکتے, تو وہ اپنا بچہ مدرسے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جناب انہوں 2 جوڑے بھی پواؤ سال دے, 2 ٹائم روٹی بھی دیو, انہوں قرآن حدیث بھی پڑھاؤ, حفظ بھی کراؤ, یہ کر سکتا ہے. تو ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم ملنی شروع ہو جاتی, تو اس سے ایک بڑا اچھا مکس ہو جاتا تاکہ وہ ایک سپورٹ رول میں آ جاتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں. ابھی تک وہ صرف دینی تعلیم دیتے ہیں, بہت کم مدارس ہیں جہاں پہ یہ دنیاوی تعلیم بھی ملتی ہے جو بچے پڑھ سکتے ہیں اور اس طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. دوسری چیزیں جو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لہر ہے یونیورسٹیز کھولنے کی. وہاں پھر میں کہوں گا کہ حکومت نے اپنا ڈیو ڈیلیجنس کا رول ادا نہیں کیا. میں چونکہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی میری ایک پہچان ہے, تو میرے پاس بڑے لوگ آتے رہے کہ جی سانوں کوئی بڑی ساری فیکٹری لے دیو جڑی بند ہوئی ہوئی, اس میں بڑے بڑے ویئر ہاؤس ہو. میں کہا جی آپ نے کیا کرنا ہے, کوئی انڈسٹری لگانی ہے, انیسا سے یونیورسٹی کھولنی. میں کہا جی کی مطلب؟ انہوں نے کہا جی ساری گل ہوگی, سانوں چارٹر مل جائے گا, سانوں جگہ چاہیے, بڑے بڑے ہال چاہیے, اسی کلاس روم بنائیے, یونیورسٹی کھول دیے, میڈیکل کالج کھول دیے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تجربہ کیا ہے میڈیکل کالج کھولنے کا, یونیورسٹی کھولنے کا, یا آپ کا تعلیم کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے, اسی 30-40 کروڑ روپیہ لانا ہے. میں نے کہا جی آپ میڈیکل کالج کیسے بنائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ریٹائرڈ پروفیسر کسی چکاں گے, انہوں پرنسپل لواں گے, وہ آپ ہی باقی ڈاکٹر شاکٹر لے آئے گا, کر لے گا, تو میڈیکل کالج بن جائے گا. اب انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کی جگہیں تو بہت بن گئی ہیں, میڈیکل کالجز بن گئے ہیں, پرائیویٹ کالجز بن گئے ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیز بن گئی ہیں, لیکن وہاں سے کوئی تعلیم یافتہ نہیں نکل رہا. وہاں کی جو ڈگری ہے اس کو شاید آپ اپنے آفس میں معذرت کے ساتھ پین بھی نہ رکھنا چاہیں. میں جو کہ جب ریئل اسٹیٹ کے کام میں ایکٹیولی تھا تو کافی ہمیں سیلز کے بچے چاہیے ہوتے تھے, تو میں ہر ہفتے 30-40 لوگ بھی انٹرویو کیا کرتا تھا. تو میں نام نہیں لوں گا کسی بھی ادارے کا. تو وہاں کے وہ بچے آتے تھے میرے پاس, تو وہ ایک لائن انگریزی کی نہ بول سکتے ہیں. آپ نے وہ 4تھی-5ویں والے کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ 4تھی-5ویں والا اگر ایک لائن نہ کر سکے, پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہمارے جو سرکاری اسکولوں کا بہت ہی برا حال ہے, تو جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں جو سال کے کم از کم 24-25 لاکھ روپے ایک بچے سے مہینے سال کا لے لیتے ہیں, تو وہ بچہ بھی ایک لائن نہیں لکھ سکتا, اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا, اپنی بات نہیں کر سکتا. اور ڈگریاں وہ ان کو وہ دے رہے ہیں, وہ ایوارڈ کر رہے ہیں جس ڈگری کی جاب اپرچونٹی کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک اور بڑا المیہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ٹیکنیشینز نہیں بنائے, ہم نے کارپینٹرز نہیں تیار کیے, ہم نے بلڈوزر آپریٹرز نہیں تیار کیے, ہم نے ایکسپرٹ ڈرائیورز نہیں تیار کیے جو ہم ایز اے مین پاور باہر ایکسپورٹ کرتے اور اپنے ملک کی انڈسٹری کو چلانے میں مدد کرتے. اب یہاں ایک ادارہ تو بنا ہوا ہے ٹیفٹا. بیسیکلی اگر آپ ٹیفٹا کو اسٹڈی کریں, اس کی فلسفی, اس کی گورننگ رولز دیکھیں, تو وہ بہت اچھے اور بڑے زبردست ہیں. لیکن وہی ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے وہ ٹیفٹا پہ اپنے بندے لگاتی ہے, گورننگ باڈی میں اپنے بندے لگاتی ہے, وہ اپنا وقت چلانے کے لیے, اپنے گھروں کے کچن چلانے کے لیے کام کرتے ہیں, اور پھر 2 سال بعد نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے. اور نہیں مطلب جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے نا, جس کو تواتر کہتے ہیں آپ, یعنی ایک یونیورسٹی میں ایک ڈپارٹمنٹ کا اگر ڈپارٹمنٹل ہیڈ 5-7 سال کے لیے ہے, تو وہ آرام سے وہاں اپنی پالیسی بنائے گا, اس کو لاگو کرے گا, تو 2-3 سال بعد اس کے رزلٹس آنا شروع ہوں گے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, اگر آپ اس کو ریورس میں انجینئرنگ کر کے دیکھنا چاہو, چونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی ہے, ہمارے ہاں کبھی وہ ہوا ہی نہیں کسی تواتر سے حکومتیں 4-4, 5-5 سال کے ٹینیورز پوری کر کے جا رہی ہوں. مطلب جب ایک رجیم چینج آتی ہے تو پورے ملک کی فلسفی چینج ہو جاتی ہے, پورے ملک کی آؤٹ لک کی چینج ہو جاتی ہے ٹورڈز ایجوکیشن. اچھا انفارچونیٹلی جتنے بھی حاکم رہے ہیں, چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی, نون کی رہی, شین کی رہی, جے کی رہی, جیم کی رہی, کہیں بھی کوئی مجھے ایسا نہیں ملا جو ایجوکیشن کا دیوانہ ہو, جو یہ سمجھتا ہو کہ جتنی میں تعلیم دوں گا, جتنی میں اچھی قوم تیار کروں گا, تو 2-4-5 سال بعد پازیٹیو رزلٹس ہر فیلڈ میں خود ہی آنا شروع ہوں گے. وہ پرائرٹی پہ نہیں تھا کسی کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک کردار ہیں شمیم سیف اللہ خان صاحب, پٹھان ہیں, 4 سدہ کے ایچسن کالج کے پرنسپل تھے. جب انہوں نے ایچسن کالج کا پرنسپل ٹیک اوور کیا تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایچسن کالج کے 3 سکولز ہیں, جونیئر سکول, پریپ سکول اور سینئر سکول. وہ کہتے ہیں تینوں کی لائبریریز کا جو بجٹ تھا, تینوں سکولوں کی لائبریریز کا, وہ کم تھا بنسبت جو تینوں سکولوں کے ٹیچرز کے سٹاف روز میں جو چائے سموسے ان کو ہر روز ملتے تھے وہ بجٹ زیادہ تھا. تو کہتے ہیں میں نے وہ ریورس کر دیا. میں نے کہا کہ یہ جو
لائبریری کا بجٹ ہے مہینے کا 20-30 ہزار والا, یہ تمہاری اس کیفیٹیریا کا ہے, اس میں چائے ملتی ہے تو ملے, کہوا بنا کے پیو, کوئی بسکٹ کیک پیسٹری نہیں. اور جو ادھر بجٹ تھا لاکھوں روپے کا, وہ میں نے لائبریریز میں کر دیا کتاب میں. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں, ہمارا بچپن مجھے یاد ہے کہ ایک ہوا کرتی تھی دکان فیروز سنس. آئی اسٹل ریممبر ڈسٹنکٹلی کہ والد صاحب کے ساتھ وہاں جانا دوسرے چوتھے پانچویں مہینے, وہ کہ والد اتنے امیر نہیں تھے, ہم زیادہ بہن بھائی تھے پڑھنے والے, اور ہر سال جب اینول ایگزام ہونا مارچ میں تو والد صاحب نے اس کے بعد اردو بازار جانا, وہاں سے بسائڈز نیکسٹ سال کے کریکولم کی کتابوں کے علاوہ بے شمار کاپیاں, پین, پینسلیں, شارپنر, فٹے لانے تاکہ بچوں کی یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو. تو وہ اب جو ٹرینڈز اور نارمز جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں, ہم کتاب سے دور چلے گئے ہیں, بک کلبز ختم ہو گئے ہیں, کتابیں لکھنے والوں کی قدر و منزلت کم ہو گئی ہے, لوگوں نے کتاب پڑھنی چھوڑ دی ہے. مطلب آپ جتنے بڑے لوگ دیکھیں آج, ایون ٹوڈے, بل گیٹس کہتا ہے کہ میں ضرور کتاب پڑھتا ہوں مہینے میں, ایلان مسک کہتا ہے کہ میں ضرور کتاب پڑھتا ہوں مہینے میں. آپ انڈیا کی بڑے بلینئرز کو دیکھ لیں ساروں کو, آپ پاکستان کی بڑی ہستیوں کو دیکھ لیں, پاکستان کے بڑے جرنیلوں کو دیکھ لیں, بڑے بیوروکریٹس کو دیکھ لیں, دوز ہو بین سکسیزفل, دوز ہو ہیو ڈن ویل ان دیئر فیلڈس. تو وہ پڑھائی کے عمل سے منسلک رہے ہیں. آپ پاکستان میں لائبریریز کی بات کریں, مطلب اتنی خوبصورت بلڈنگ ہے جو پرانا جم خانہ ہوا کرتا تھا مال روڈ پہ سے, وہاں لائبریری بنی ہوئی ہے, لیکن آپ کو کوئی سننے میں آیا ہے کہ وہاں کو لوگ جاتے ہیں یا بچے جاتے ہیں یا بچیاں جاتی ہیں وہاں پہ پڑھتی ہیں یہ وہ؟ آئی ایگری ود یو. آپ کہیں گے سر اب تو وہاں ضرورت نہیں جانے کی, سارا کچھ تو میرے موبائل فون کے اندر ہے. جو ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے نا, وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے کسی بھی چیز کے اندر, جنگ جیتنے کے اندر, اس کے اندر. دیکھو نا, آپ تو لیٹسٹ وارفیئر آ گیا ہے, آپ ادھر سے میزائل چلائیں, وہ ادھر سے میزائل چلائیں. تو آپ کو اپنے فوجی جوان کو یہ بتانے اور سمجھانے کی کیوں ضرورت ہے کہ جناب وہ ہمارا دشمن ہے, اس نے یہ ظلم کیے ہیں, یہ مظالم کیے ہیں. آپ سیدھا کہیں یہ میزائل ہے تم اس کے اوپر چلا دو. اسی طریقے سے آپ ٹوٹلی ریلائی نہیں کر سکتے اس ہائی ٹیک گیجٹ کے اوپر کہ اس کے اندر سارا کچھ ہے. آپ نے وہ انوائرمنٹ بھی تو کریٹ کرنی ہے نا, وہ بچوں کو پڑھنے کی طرف بھی تو لے کے جانا ہے نا, وہ رجحان بھی تو ڈیولپ کرنا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں, اور ہمارے ملک میں کبھی ایک اچھی لانگ ٹرم ایجوکیشن پالیسی نہ کبھی کسی نے بنائی. کسی نے اگر کوشش کاوش کی تو وہ چل نہیں سکی, کیونکہ ہمارے ہاں بہت ہنڈرنسز ہیں. ہماری پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پھر سرپرائزنگلی انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو یہ وڈیرا کلچر ہے, ہمارے ہاں جو بڑی لینڈ ہولڈنگز والے لوگ ہیں جو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں. بلوچستان میں بڑے بڑے نواب ہیں جن کا 40,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے, سندھ میں ہیں, پنجاب میں بھی ہیں. اب تو ان کا تو مین انٹرسٹ یہ ہے کہ لوگ تعلیم یافتہ نہ ہوں. اگر تعلیم یافتہ ہوں گے تو وہ ہم سے رائٹس مانگیں گے, ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے, اچھی تنخواہ مانگیں گے. جو ہم ظلم و بربریت کرتے ہیں اس سے وہ نکلنے کی کوشش کریں گے. بیسیکلی ایجوکیشن میں ایک بہت بڑے ریولوشن کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں کسی مسایہ کی کہ وہ آئے اور وہ ریولوشن کا اعلان کرے اور ہم اس کا حصہ بنیں. باقی ایک بہت اچھی چیز ہے, میں اس وقت جس ماں یا باپ کو ملتا ہوں ہر لیول پہ, چاہے وہ میرے آفس میں پیون ہے, چاہے وہ کلارک ہے, چاہے وہ مینیجر لیول پہ ہے, یا چاہے میں بڑے عمراء کو ملتا ہوں, سارے اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں اور اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں. لوگ اس وقت کوشش اور کاوش کر رہے ہیں. اب حکومت کا کام ہے کہ ایک سینٹرلائز پالیسی ہو پورے ملک کے لیے, تعلیمی اداروں کو گائیڈ لائنز ملیں, ان کی تھوڑی بہت ہی گورننس ہو, ان کی تھوڑی بہت ہی رہنمائی ہو, تھوڑی بہت ہی ان کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوں کہ وہ ان پیرامیٹرز کے اندر رہیں, تاکہ ہم کوالٹی اسٹوڈنٹس, کوالٹی گریجویٹس, کوالٹی پوسٹ گریجویٹس, کوالٹی پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ پروڈیوس نکال سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم فگرز کو دیکھیں تو جو ایلیٹ سکولز جو ہیں جو کہ یہ کوالٹی گریجویٹس نکالتے ہیں, وہ ان کی تعداد پورے پاکستانی پاپولیشن میں از لیس دین 5%. مدارس کی بات کریں تو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی 2023 کی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن خبر تھی کہ 35,000 کے قریب مدارس ہیں جس میں 3.5 ملین اسٹوڈنٹس ہیں. باقی اس سے زیادہ پھر آگے سارے گورنمنٹ اسکولس. تو یہ ڈفرینسیشن, سیگریگیشن, تو یہ تو بڑا لمیٹڈ کلاس نہیں رہ جائے گی جو کہ رولنگ ایلیٹ رہ جائے گی. دیکھیں
ہمیشہ ہر ملک میں رولنگ ایلیٹ یقیناً لازماً ہوتی ہے. اب یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کو سوچیں کہ یہ جو 4-5 خواتین ہیں، یا فار انسٹنس میاں عامر صاحب ہیں یا اور کوئی صاحب ہیں، ان کو یہ خیال نہ آیا ہوتا، یہ کسی اور طرف چلے گئے ہوتے کہ یار میں ٹیکسٹائل مل لگا لوں، میں ٹریڈنگ کر لوں، یا میں ویل آف ہوں تو لیو ہیپیلی ایور آفٹر کے سینیریو میں چلا جاؤں. تو آپ سوچیں کہ یہ کیا ہمارا حال ہونا تھا. کیونکہ اب فائدہ یا نقصان کیا ہے ان 5% کا. جو یہ اسکول کالجز ہیں نا، دے آر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پریشر آن دی گورنمنٹ اسکولس اینڈ دی مدارس. دے ٹرائی ٹو کاپی دیم. دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں کردار آیا ملک ریاض، آج کل وہ زیر عتاب ہیں، وہ ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے ہاؤسنگ اسکیمز کو ڈیولپ کیا پچھلے 20 سال میں، اپنے ایک طرف سے شروع ہوئے پنڈی سے، اسلام آباد، لاہور، کراچی اینڈ آل. He built a pressure on all the real estate developers کہ یار ملک ریاض ہے کر رہا ہے، میں بھی کراں. وہ یار اندر زو بنا رہا ہے، مسجداں دیکھو کڑیاں شاندار، یار پارک سال دے 12 مہینے مینٹین ہوندے نے کہ لوکی دے اندر ہی یار وہ تو مارکیٹ پہلے کھول دیتے ہیں، لوگ آبادی بعد میں آتی ہے. تو یہ سارے ٹرینڈز فالو ہونے شروع ہوتے. اسی طریقے سے سرکار پہ بھی ایک پریشر آتا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، وہ بھی ان کو کاپی کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، وہ بھی ان کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اور ایک تگ و دو ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. لیکن ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اینڈ پہ کمی ہے. اور دوسرا میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کہتا ہوں کہ ان کا بھی رول ابھی کم ہے، ابھی بہت روم ہے، بہت روم ہے. مثلاً ایک بہت بڑا ایک سیٹ اپ ہے کیئر کے نام سے. سیما زمان ایک خاتون ہے، وہ روح رواں ہے اس کی، ان کا کاروبار باریزے کے نام سے ہے، لیکن یہ وہ پرائیویٹلی ایک سیٹ اپ چلاتی ہیں کہ سرکاری اسکول کو وہ اون کرتی ہیں، گورنمنٹ سے لے کے سارا سٹاف کو ڈالتی ہیں، اور وہاں مفت تعلیم دیتے ہیں بچوں کو پورے اندر. یعنی ان کے کچی جماعت سے پڑھنے والے بچے اس وقت ڈاکٹر بھی بن چکے ہیں، میرا خیال ہے ایک بچہ شاید فوج میں کپتان بھی ہے. تو اس طرح کے کام جو ہیں ایجوکیشن کے اندر، یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے یا NGOs کی طرف سے کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مینس کو فائٹ کرنے کے لیے، دیکھیں نا سر، 17 سال کا نقصان ہو گیا. اب 17 سال کا نقصان ہم کہیں کہ گریجولی ڈیو کورس آف ٹائم میں پورا ہوگا، ہم آہستہ آہستہ ریہیب کے پروسیس میں ہوں گے، تو پھر تو شاید 140 سال اور لگیں گے، تب جا کے ہم دنیا کے لیول پہ آئیں گے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سے 10 سال میں، تو وار فوٹنگز پہ گورنمنٹ کو بھی کام کرنا ہے، مدارس کو بھی اسٹریم لائن کرنا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں اور کرداروں کو آنا ہے. ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، دوز ہو آر ڈوئنگ ویری ویل، ان کو بھی آنا ہے. بیکاز آپ بیکن ہاؤس میں بچے کو داخل کرانا چاہیں تو سیٹ نہیں ملتی، آپ گرامر میں داخل کرانا چاہیں تو نہیں ملتی، سٹی اسکول میں جانا چاہیں نہیں ملتی. یعنی وہ اپنی کیپیسٹی سے اوپر چل رہے ہیں. تو کوئی اور بھی گروپس آنے چاہیے جو بزنس کے، دوز ہو کین میک اٹ ایز اے بزنس وینچر. آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. یعنی ہمیں بزنس وینچرز کو لک ڈاؤن اپون نہیں کرنا چاہیے، ان کی طرف نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جائنٹس بن گئے ہیں. بھائی آپ بھی کریں، کس نے منع کیا ہے؟ ابھی تو دیکھیں نا، میٹرک پورے پنجاب سے میرا خیال ہے، فگر نہیں ہے، بٹ 2 لاکھ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سرکار 15,000 کو صرف FA کرانے کے قابل ہے، تو باقی 185 کہاں جائیں؟ اگر 185 میں سے 1 لاکھ پرائیویٹ سیکٹر ایبزارب کر لیتا ہے، تو 85,000 تو ابھی بھی ہیں جو کہیں نہیں جا پاتے، اور پرائیویٹلی امتحان دیتے ہیں یا نوکریوں پہ چڑھ جاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. تو دیر از اے لاٹ آف روم، سارے آ سکتے ہیں. تو جب تک ایک گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنانی ہے، گورنمنٹ کو انسینٹیوز دینے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ جب آئیں، جو بندہ جی لاہور پنجاب کے 50 ضلع ہیں، ہر ضلع میں 2 اسکول، 100 اسکول 3 سال میں کھولتا ہے، اس کو 2 سال جو پروونشل ٹیکسز کی ریلیف ملے گی یا 3 سال ملے گی، یا اس کو ہم یہ اس کے سر پہ تاج رکھیں گے یا یہ کریں گے. پھر اپنے سرکار کے اندر اپنے ٹیچرز کی سیلریز بہتر کریں، ان کی ٹریننگ تربیت کریں، اپنے اسکولوں کی حالت بہتر کریں. بڑا اچھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تربیت اور ٹیچرز کی سیلریز والا. جی دیکھیں نا، سیلری تو سر اس وقت مطلب ہے کہ آپ یو ول بی سرپرائزڈ کہ جو ٹیچر کی سیلری ہے وہ آپ سنیں تو آپ کو شرمندگی ہوگی. میرا خیال ہے آپ میں گھر میں کام کرنے والی ماسی کو زیادہ دے رہے ہیں بنسبت اس بندے کے جو آپ کی قوم بنا رہا ہے، جو نسل بنا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے. لیکن میں کہتا ہوں جی کہ سلام ہے، آفرین ہے
ان اساتذہ کرام کو جو سرکاری اسکولوں میں جہاں بتی نہیں آ رہی، جہاں پکھا نہیں ہے، جہاں ٹوائلٹ نہیں ہے، جہاں پہ لوکل وڈیرے کا بھی پریشر ہے کہ جلدی اسکول خالی کرو، میں ڈنگر بننے نے، یا میں اپنی کنک سٹنی ہوتے ٹیر لانی، یا وٹ ایور اس نے شام کو کوئی جلسہ کرنا ہے وہاں بیٹھ کے، یا اپنی اس نے ماجگاہ بنانا ہے، اس کے باوجود وہ اس عمل میں ہے کیونکہ آپ ہمارے پاس ہنڈریڈ سٹوریز ہیں کہ بچوں نے کہاں سے میٹرک ایف اے بی اے کیا، وہ سی ایس پی افسر بن گئے، وہ ڈاکٹر بن گئے، وہ بیرون ملک چلے گئے. سکسیس سٹوریز تو ہیں ہمارے پاس. ایبسلیوٹلی سکسیس سٹوریز تو ہیں، اور ڈیئرلی ہوپنگ کہ چینج آ سکے، تبدیلی آ سکے، تاکہ پاکستان کے ایجوکیشن کا نظام اگر بہتر ہوگا تو نسل بڑی تبدیل ہوگی اور ہم آگے بڑھ سکیں گے. پولیٹیکل لینڈسکیپ کی اگر ہم بات کریں، گورننس کی بات کریں، تو پرپیچول ہمیں انسٹیبلٹی نظر آئی ہے. ٹوس کا ایرا ہو، ہم شریفس کی بات کر لیں، پی ایم ایل این کے بعد ادھر آ جائے خان صاحب کے ایرے کی بات کر لیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات کر لیں، اگر ہم تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھیں یا مارشل لاز کو بھی دیکھیں تو 23 کے قریب ہمارے پرائم منسٹر 76 سالوں میں تبدیل ہوئے، ایک نے بھی فل ٹرم اپنے پوری نہیں کی. آن دی ادر ہینڈ بھارت کے اندر ایسا ہمیں اسپیکٹ جو ہے بالکل اپوزٹ نظر آتا ہے. ڈو یو تھنک از دا ریزن کاز، کیا وجہ ایسا رہا ہے، کیا تبدیل ہو سکتا ہے؟ ایکچولی جن لوگوں نے نا قیام پاکستان کی وہ ریزولوشن پاس کیا تھا، 12 کے 14 لوگ تھے، ان میں سے 3-4 کا تو انتقال ہو گیا پاکستان بننے سے پہلے. 4-5 ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو کم اینڈ لیو ان پاکستان، وہ وہیں رہ گئے. 4-5 تھے جو یہاں پہنچے، قائد اعظم بھی وفات پا گئے، لیاقت علی خان بھی اسیسینیٹ ہو گئے. تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک 10 لوگوں کا خاندان ایک گھر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے، تو گھر بننے سے پہلے 7-8 رہ جاتے ہیں، 2-3 رہ جاتے ہیں. جو 2-3 رہ جاتے ہیں وہ اکوپڈ نہیں ہوتے اس گھر کو ہینڈل کرنے کے، اس کو مینٹین کرنے کے. پھر یا اس کو وہ بیچتے ہیں یا کرائے پہ دیتے ہیں یا اس کو بری حالت میں رکھتے ہیں یا مینٹین نہیں کر پاتے. پاکستان کے ساتھ بھی انفارچونیٹلی وہی چیز ہوئی. اچھا، دوسرا، پاکستان کی جو بننے کی جو تھی نا مہم، وہ چلی بنگال سے، جو ہم نے جس کو ایسٹ پاکستان کا نام دیا. انفارچونیٹلی یہاں پہ نا ہم کوئی فیئر پلے نہیں کر سکے ایسٹ پاکستان کے ساتھ. ہم ہمیشہ سنتے ہیں فال آف ڈھاکہ کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایک شیخ مجیب الرحمان تھا، دوسری مفتی بائنی تھی، تیسری اندرا گاندھی تھی، یہ تینوں ذمہ دار ہیں. بٹ وینس یو ڈگ ڈاؤن ان ہسٹری، وہ ایک دفعہ شیخ مجیب الرحمان پہ میں نے پوڈ کاسٹ کرنی تھی، تو بچے ریسرچ والے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے محنت کرتے ہیں، انہوں نے کوئی اتنے سارے مجھے کاغذوں کا پھلندہ دے دیا. انہوں نے کہا سر یہ پڑھ لیں. میں کہ یار اتنے تو پڑھ کے میں نے ایف اے کا امتحان پاس کر لیا تھا. انہوں نے کہا سر مجبوری ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا. خیر میں نے شروع کر دیا پڑھنا. جب میں پڑھتا گیا تو میں نے کہا یار یہ کیا بکواس ہے، یہ تو پروو کر رہی ہے کہ مجیب الرحمان واز اے ہیرو، اور وہ پاکستان سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے تھے، اور وہ آخری لمحے تک ساتھ تھے، اور ایون ولی خان وغیرہ گئے اس کے. میں کیا انہوں نے کہا سر یہ فیکٹس ہیں جو ڈفرینٹ ورلڈ ریناؤنڈ اداروں ان کو سبسٹینشیٹ کرتے ہیں، یہ کو ہم نے نہیں آپ کو کھڑ کے دیے. پھر آپ پڑھتے جاؤ کہ جو زیادتیاں ہم کرتے تھے، یعنی وہاں ہم نے ایسٹ پاکستان کو، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 1 country 1 language. میں اس کو چیلنج نہیں کرتا، بٹ ہائنڈ سائڈ میں دیکھیں وہ اچھا فیصلہ نہیں تھا. بنگالیز نے بڑی زور لگایا، انہوں نے کہا جناب ادھر تو اردو آتے آتے آئے گی تو یہ سارا ہمارا کام سٹال ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے تو اس کے بعد جو رجیمز تھیں ان کو یہ دیکھ کے اس کو امینڈ کر دینا چاہیے تھا. دیکھو فیصلے یا قوانین اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ تبدیل کیے جا سکیں، اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ ریجڈ ہوتے ہیں، وہ ڈٹے رہے ہیں، وہ بربادی کا پیش خیمہ بن جائے. اس کے بعد پھر وہاں پہ سائیکلونز آتے تھے، وہاں پہ تباہی ہوتی تھی، ہم کبھی ان کو نہ بر وقت اطلاع دے پاتے تھے، نہ کبھی ان کی وہ ہم بہتری کر پاتے تھے. پھر جو ہمارے وہاں کے بیوروکریٹک سیٹ اپ تھا، جو سی ایس ایس کاڈر تھا ان کا، اس وقت کچھ اور نام تھا، ان کو کبھی بھی ہم نیشنل لیول پہ نہیں آنے دیتے تھے، وہ وہیں سرو کرتے تھے. تو یہیں ویسٹ سے ہی کنٹرول ہوتا تھا. مطلب بنگالیز کہتے تھے کہ ہمیں یہ اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے، پٹسن ایکسپورٹ کی جاتی تھی. پھر جو یہ فال آف ڈھاکہ ہوتی ہے، اس کے بعد جو جینوسائڈ کہہ لو یا ظلم ہوتا ہے، مطلب دنیا کا سب سے بڑا ابارشنز کرنے کا آفیشیل آپریشن کوئی نارویجین ڈاکٹرز کی ٹیم کنڈکٹ کرتی ہے. شیخ مجیب انہیں انوائٹ کرتا ہے، بیکاز جو عورتیں پریگننٹ ہو جاتی ہیں وہ خود ابارشنز کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو وہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب وہ پھر وہ آفیشلی وہ ٹیم آتی ہے اور وہ ابارشنز کرتے ہیں. جب وہ ابارشنز کرتے ہیں اس کے بعد جو بچے پیدا ہوتے ہیں
بہت ساری جو بنگالی خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم اس بچے کو اون نہیں کریں گے. دنیا کا سب سے بڑا اڈاپشن کا بھی وہیں سے پروگرام چلا, جو یہ فن لینڈ, ہالینڈ اور ادھر کے ملک میں بچوں نے وہ بچے اڈاپٹ کیے. اس کے بعد شیخ مجیب نے بڑی کوشش کی ان بچیوں کو جو ریپ ہو گئیں ڈیورنگ دی وار اور علیحدگی کے پروسیس میں, ان کو سیٹل کرنے کی. اس نے ان کو نام دیا, میں ایم فرگیٹنگ دا نیم, وہ کہ وہ مطلب تھا کہ وہ جنگ کی رانیاں ہیں, جنگ کی شہزادیاں ہیں یا جنگ کی کوئینز ہیں. اور انہوں نے نوجوان مردوں کو شیخ مجیب نے آفر دی کہ آپ ان سے شادی کر لو, میں آپ کو جہیز بھی دوں گا, میں آپ کو نوکری بھی دوں گا, اور میں آپ کو یہ بھی کروں گا. وہ انفارچونیٹلی پھر بھی وہ سکسیسفل نہیں ہو سکا پروسیس, کہ وہ یہی ہوا کہ یار یہ خراب عورت ہی ہے. اچھا, پھر آپ دیکھتے ہو کہ یہ کتنا بڑا ٹریجڈی تھی کہ وہ نسل در نسل وہ جو لوگ وار وکٹمز تھے ان کو وہ جابز ملتی نہیں, وہ چلتی نہیں. یہ آپ دیکھتے ہو جو حسینہ واجد کے ساتھ جو اب ہوا, جو فال ہوئی, یہ وہی لوگ تھے. باقی کہہ رہے تھے کہ یہ ایک پرسنٹیج ہے لوگوں کی, 5-10% ہیں جن کے بیچ میں یہ جابز روٹیٹ کر رہی ہیں, باقیوں کو نہیں مل رہی. تو وہ اس کا ہوا. دیٹ لیڈ, یہ ہمیں ثابت کرتا ہے کہ وہ کتنی بڑی ٹریجڈی تھی کہ انہوں نے اس کا وہ حل کیا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرو, ان کو نوکریاں دو, کہ وہ یہ پروسیس کرتے چلے گئے. تو اتنا بڑا ڈیبیکل آج ان کو فیس کرنا پڑا. تو وہ انفارچونیٹلی ہم نئی چیزوں کو ہینڈل کر سکے. دوسری چیز میں کہتا ہوں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی آپ بات کرتے ہو, فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو کلات اسٹیٹ ہے دیٹ ول ناٹ بی پارٹ آف پاکستان, دیٹ ول بی این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یہ فیصلہ ہو گیا تھا, کیونکہ انگریزوں نے بھی آپ دیکھو کبھی کلات اسٹیٹ کو قبضہ نہیں کیا تھا, حملہ نہیں کیا تھا. وہ اس کو بفر رکھتے تھے بٹوین زارز آف رشیا اور اپنے بیچ میں, کہ یار پہلے وہ آئیں گے, ان سے لڑے مریں گے, یہ بلوچ ہیں, فائٹرز ہیں, یہ اس کو روک لیں گے. یا نہ روک سکے, بائی دا ٹائم ہمارے تک وہ پہنچتی ہیں تو وہ ان کی طاقت کم ہو چکی, بھی ہم کو کر لیں گے. جب یہ فیصلہ ہو گیا, ڈیسائیڈ ہو گیا, لیکن میں خیال ہے قائد اعظم کی رحلت کے بعد غالباً, یا قائد اعظم بالکل ابھی اپنے صحت ختم ہو چکی تھی, تو پاکستان نے اس کو انیکس کر لیا اور ٹیک اوور کر لیا. جو خان آف کلات تھے نا, وہ بڑے شریف آدمی تھے, انہوں نے کہا اچھا یار کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. بٹ ہز بردر وہ پہاڑوں پہ چلے گئے 300-400 جانسار لے کے, اینڈ ہی فاٹ دی اسٹیبلشمنٹ دی آرمی. انہوں نے کہا جی میں نہیں ہتھیار پھینکتا. یہ انہوں نے پھر ان کو کہا کہ یار آپ سرنڈر کر دو, آ جاؤ اپنے اسٹیٹ میں آؤ, بیٹھو کرو, یہ وہ ٹروس کر لیتے ہیں. قرآن کے اوپر یہ کمٹمنٹس ہوئیں. اس زمانے میں کوئی لکھت پڑھا تو اتنی تھی کوئی نہیں. وہ پہاڑوں سے نیچے اتر آئے, وائل ہی واز گوئنگ ٹورڈز دی ہیڈ کوارٹر آف ہز اسٹیٹ, تو ہی واز ایمبوشڈ, اور ان کو پکڑ لیا گیا, گرفتار کر لیا گیا, مقدمے چلے اور وہ سزائیں ہو گئی. وہ 3-4 سال بعد جب سزاؤں کے بعد بھی نکلے تو وہ انہوں نے کہا جی ہم رجسٹ ہی کریں گے. یہ وہ یعنی یہ ہم نے کلات اسٹیٹ کو انیکس کر کے وہ بنیاد رکھ دی کہ جناب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ہم کمٹمنٹ سے پھر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. تو وہ بنیاد بنتی گئی. پھر وہ سینہ بسینہ جو چیز تھی وہ آگے چلتی گئی. دیکھو میں نے کبھی سکھوں کو پاس سے نہیں دیکھا, میں نے اپنی والدہ سے سنا ہے. ہمارے گاؤں میں 3 سکھ فیملیاں تھیں. جب پاکستان بنا, پارٹیشن ہوا, تو مرد چلے گئے مدد لینے کے لیے, عورتیں جو تھیں انہوں نے میرے دادا کے گھر بنا لی. تو میری والدہ کی اور خالہ کی سہیلیاں تھیں, بلونت کور اور اس طرح 2 اور نام تھے. تو گرمیاں تھیں, چھتوں پہ سوتے تھے. تو یہ طے تھا کہ اگر مسلمان بلوائی آئے ان کو اٹھانے پکڑنے, تو وہ کہتی تھی کہ 2 کوٹھے اور ہم ٹاپیں گی, پیچھے کنواں ہے تو ہم اندر کود جائیں گے. اور یہ ان کی سہیلیاں تھیں, انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کریں گی. پھر وہ کوئی 3-4 سال بعد سے کھائے, تو ان کی صندوقیں ہمارے گھر تھیں. ان کے جو جانور تھے یا بیمار ہو کے مر گئے تھے یا ہم نے بیچ دیے تھے, ان کو وہ پیسے دیے. لیکن وہ اپنے پہلے اسکول گئے, وہاں انہوں نے ماتھے ٹیکے, اپنے استادوں کے پیروں کو انہوں نے چوما اور چھوا. تو ان کا جو اخلاق ہے وہ تو میں نے گزٹ سینہ بسینہ سنا ہوا نا اپنے پیرنٹس سے, کہ وہ کتنے اچھے لوگ تھے اور کتنے پیسفلی رہتے تھے, ہمارے ساتھ کتنا پیار تھا. تو اسی طریقے سے جب 48 کے جو بلوچ جوان تھے, تکڑے تھے, انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ یار یہ پاکستان کی اسٹیٹ نے کمٹمنٹ کی تھی, ڈس آنر کر دی. انہوں نے پھر اپنے بچوں کو بتایا, پھر بیچ میں یہ جو مسائل سامنے آتے رہے کہ وہ پہاڑوں پہ چلے گئے, وہ بھٹو نے اتارے, اس نے اتارے, یہ اتارے. ہمارے ہاں پتہ پرابلم کیا ہے کہ میں اپنی خواہشات کے لیے, اپنے عزائم کے لیے, اپنی پولیٹیکل کریئر کو دوام بخشنے کے لیے آئی ول گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. دیکھیں نا, بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ میں یہاں تم وہاں, ایوب خان کا فال آف ڈھاکہ سے 1-2 سال پہلے ہی کہنا,
سخت الفاظ کے اندر میٹنگز کے اندر کہ جائیں لے جائیں علیحدہ ہو جائیں یا کر لیں، اس طرح ہائی ہینڈڈنس رکھی. ویئر ایز ولی خان صاحب وغیرہ جن پہ ہم یہ ہمیشہ بلیم لگاتے ہیں کہ جناب وہ پاکستان کے فیور میں نہیں تھے اور قائد اعظم کے ساتھ نہیں تھے، اور یہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ملے جا کے مجیب الرحمان نے ٹل دی لاسٹ کہا کہ میں علیحدہ نہیں ہونا چاہتا، نہ کرو نہ کرو نہ جیل کرو. میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ ہمارے سامنے آج آ رہا ہے نا اسماعیل بیٹا، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں آیا، یہ ہم نے بیج بوئے ہوئے ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور سامنے آ رہے ہیں. اور دوسری چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ کتنے سے بڑا بھی کیوں نہ ہو اس کا حل ہوتا ہے. اس کا حل لڑائی یا جھگڑا نہیں ہوتا، بیٹھ کے پیسفل ٹاکس میں ہوتا ہے. آپ اگلے کو جینے دو، اس کو ایگزسٹ کرنے دو، اس کو سروائیو کرنے دو، اس کو رہنے دو، مل بانٹ کے کھانے میں وہ آپ اس کو کر سکتے ہو. دیکھو انڈیا جو کر رہا ہے نا کشمیر کے اندر، وہاں 6 لاکھ 7 لاکھ فوج بٹھائی ہوئی ہے، خود بھی مرتے ہیں، ان کو بھی مارتے ہیں. یہ اس مسئلے کا حل اور سلوشن نہیں ہے. آپ دیکھنا کہ آج کل پرسوں 70 سال تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے نا کسی خطے کو آزاد ہونے کے لیے. اگر وہ دوبارہ کیپٹیوٹی میں انہوں نے آزاد ہونا ہے، آپ دیکھو گے کہیں کوئی ویو چلے گی، کہیں کوئی لہر چلے گی، کہیں کوئی ٹریگر ہوگی بات، کہیں پاکستان کا دماغ گھوم جائے گا، پاکستان چڑھ دوڑے گا، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ وہ خطہ آزاد ہو جائے گا، وہ علیحدہ ہو جائے گا. یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرے. یار یہ یورپ ہے، ہر 10 کلومیٹر کے بعد نیا ملک شروع ہو جاتا تھا. مجھے اتفاق ہوا ٹریول کرنے کا، سارے خوش و خرم رہ رہے ہیں. ادھر والے جناب دودھ ادھر لا کے بیچ رہے ہیں، یہ مکھن اپنا ادھر بیچ رہے ہیں، وہ گھی ادھر لے کے آ رہے ہیں، گوشت ادھر جا رہا ہے، ٹریول ٹورزم کر رہا ہے، کرنسی انہوں نے سیم رکھی ہے، لیونگ ہیپیلی ایور آفٹر. یہ 5 انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھیں، شارجہ، عجمان، راس الخیمہ، ام القوین، دبئی اور ابو ظہبی. جب تیل چھیل نکل آیا، پیسے ایسا بننے لگا، انہوں نے کہا یار کو فوج بنانی چاہیے. انہوں نے فوج اپنی اپنی بنا ہوئی، انہوں نے یہ کنفیڈریشن سے بنا لی. یار آپ کو پتہ نہیں لگتا کب ابو ظہبی شروع ہو گیا، کب عجمان شروع ہو گیا، کب شارجہ شروع ہو گیا. تھوڑا بہت کلچرل ڈفرینس آپ کو نظر آتا ہے کہ شارجہ والے تھوڑے سے زیادہ ریلیجیس ہیں، وہاں تھوڑا سا ننگ دھڑنگ اور تھوڑا سا اس قسم کا ماڈرن ایسپیکٹ کم ہے وز ٹو دبئی. دبئی بہت آگے جا رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے. ابو ظہبی میں بھی درمیانہ ماڈریٹ ہے، لیکن وہ اپنی فوج شیئر کرتے ہیں، طاقت شیئر کرتے ہیں، پیسہ شیئر کرتے ہیں، اپنی انرجی شیئر کرتے ہیں، سارا کچھ مل جل کے کر رہے ہیں، وہ رہ رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ یہ خطہ بن جاتا ہے، جموں کشمیر آزاد ہو جاتا ہے، ایون فار دیٹ میٹر ہمارے والا کشمیر اگر وہ مل کے وہ علیحدہ بنانا چاہتے ہیں، تو واٹ از دی ہارم؟ وہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم سارے مل کے رہ سکتے ہیں. اور دوسرا یار اب وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ اتنے بڑے صوبے، اتنے بڑے خطے مینیج ہی نہیں ہوتے. آپ چھوٹی چھوٹی راجدھانیاں بناؤ، چھوٹے چھوٹے آپ بناؤ قصبے، آپ پنجاب کے 4 5 7 صوبے 8 صوبے بنا دو، چھوٹی چھوٹی گورنریاں ہوں، چھوٹی چھوٹی چیف منسٹریاں ہوں، وہ دن رات کام کریں، وہاں اکاؤنٹیبل ہوں اپنے لوگوں کی. اب آپ تھوڑا سنو، ڈیرہ غازی خان والا لاہور ہائی کورٹ آتا تھا کیس کے لیے، وہ تو کیس ہی نہیں لڑ سکتا. اگر وہاں اس کو غلط سیشن سے مرڈر ہو گئی ہے تو اس کو پھانسی ہی ہونی ہے ہائی کورٹ سے. وہ تو فالو اپ ہی نہیں کر سکتے، اس کے رشتہ دار لواحقین علاج معالجے کے لیے نہیں آ سکتے. ظاہری بات ہے ایک سرائکی صوبہ بنا ہوا ہے، وہ کوشش کریں گے وہاں اسپتال بنانے کی، یونیورسٹی بنانے کی، بیسک انفراسٹرکچر کی. چلو جی شروع میں کمزور ہوگا، پھر بہتر ہو جائے گا. جو تکڑا صوبہ ہے وہ ان کو ہیلپ کر دے گا. تو یہاں مطلب ہے کہ ہمیں تو اس طرف انفارچونیٹلی ٹائم بھی نہیں ملا. پھر ہم جب جیو پولیٹیکل سینیریو میں آتے ہیں تو ہم ایسی چیزوں میں انوالو ہو گئے، ایسی جنگوں میں انوالو ہو گئے، ایسی مطلب ہے کہ ہم علاقے کے وہ بگ بوائے بننے کی کوشش میں چلے گئے، پیڈ گن بننے کے چکر میں پڑ گئے. جب اس چکر میں پڑے تو ہمیں اپنے مسائل ہی بھول گئے. دیکھو نا، میں اپنے دفتر کی یا آپ اپنے دفتر کی، اپنے اسٹوڈیو کی صفائی ستھرائی کا تب دھیان کر سکتے ہو جب آپ کا یہی فوکس ہے. لیکن ساتھ آپ کو کہیں کہ جیو کی بھی آپ کی ذمہ داری اور پی ٹی وی کا بھی نظام آپ نے دیکھنا ہے، تو یہ تو آپ کی پرائرٹی نہیں رہے گی. تو انفارچونیٹلی ہم پھر بہت بڑے بڑے مارکوں میں چلے گئے. وہ آپ نے دیکھا، مطلب وہ بھی ایک مثال ہے، مطلب وہ بھی کمال ہے پاکستان کا، پاکستان کی اسٹیٹ کا، پاکستان کے مسلمانوں کا، پاکستانی قوم کا. ہمیں اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. ہم کیا ہیں؟ ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ہماری ہر ریٹنگ مائنس کے اندر ہے، ہماری کوئی فائنینشیل اسٹرینتھ اور ڈیپتھ نہیں ہے. اپنی جو جنگیں تھیں وہ ہم ہارے ہوئے ہیں، ایک بحث ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن ہم نے جو افغانستان کی جنگ لڑی، وہ کیا کمال جنگ لڑی ہم نے، کہ ہم نے وہاں روس کے پہلے چھکے چھڑائے،
پھر ہم نے امریکہ کو وہاں پہ نیست و نابود کیا. سارا گیم پلان, ساری اسٹریٹجی, ساری حکمت عملی, ساری مین پاور, ساری لاجسٹکس الحمدللہ پاکستان سے تھی. گوریلا وارفیئر کے تو ہم بادشاہ ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں انڈیا کو بھی کہتا ہوں کہ یار چودھری بننے کی کوشش, تو چودھری ٹھیک ہو گیا, تو چودھری موت کر اپنا, یار کم شم کر, اور تو بڑا چودھری بن. ہمارے ساتھ پنگے نہ لے. تھوڑی سی چودراہٹ جو ہے نکل گئی ہے, مسئلہ یہ بھی زیادہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم, جہاں اتنا اچھا کیا نا ہماری ایئر فورس نے اور ہمارے چیف نے اسٹریٹجک, میں ایک گلا ہے جو وہ فجر کی نماز ہوئی اس دن ہم نے پڑھی 4:25 پہ. میں گھر آیا تو بیگم نے کہا کہ حملہ ہو گیا. میں کہا ہیں کہاں سے پتہ کروں, کہنے کہ ٹی وی لگاؤ. ٹی وی لگایا تو الحمدللہ سارے چینلز پہ بنیان مرصوص. پہلے تو ہمیں بھی سمجھ نہ آئی, پھر دیکھا سمجھ آئی, اوہ تو بڑی بڑی گل ہے. پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ رسول پاک فجر کے وقت نماز پڑھا کے دعا کرا کے حملہ کیا کرتے تھے. میں کہا یار جنہوں نے یہ نبی کی پیٹرن فالو کر لیا ہے, اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتے ہیں جو سیسا پلائی دیوار بن کے لڑتے ہیں. میں کہا گیم ختم ہو گئی, اینڈ ہو گئی. سر انہوں نے 10 بجے تک تہس نہس پھیر دیا. میری دلی خواہش تھی 2-2:30 بجے زور تو بعد نا عصر تک 3 گھنٹے کی ایک اور سوٹی ہونی چاہیے تھی. مطلب سر جو ان کی گفتگو دیکھیں آپ, کی گفتگو دے آر ناٹ ایون جوکرز. ایک ہوتا ہے نا سر جوکر ہوتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے ہنسانا سرکس کے اندر, کسی شو کے اندر. وہ کیا وہ پاگل ہے, وہ شنکر صاحب کو دیکھ لیں, مودی جی کو دیکھ لیں, ہے یا وہ میجر گورو آریہ ہے, یا وہ بچیاں ہیں 1-2. اللہ اکبر. کیا یار وہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو. وہ ارناب گوسوامی وہ چیخ رہا ہے, اکیلا چیخ. سر میں بھی یہاں چیخنا شروع کر دوں تو ڈیفینیٹلی میری ذہنی حالت نہیں ٹھیک. میں یہ نہیں کہ آپ سے میں کو پوائنٹ ون کر رہا ہوں یا میں کو پبلک کو بڑا میسیج دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہ بات تھی ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی. میں اسی پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اندر میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی. آپ نے بلوچستان کا چونکہ ذکر کیا, میرا بلوچستان کے حوالے سے پوائنٹ یہ تھا کہ کوئی 45-50% کے قریب ہماری نیچرل گیس ہم وہاں سے لے رہے ہیں. ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کریں 2023 تک کے مطابق صرف کوئی 5% ہوگا. کوئی مسنگ پرسنٹ کی اگر بات کریں تو وہ کوئی 10,000 سے زیادہ کا نمبر تھا.